بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ بھی جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کی کلاس بی اے پارٹ 2 میں پڑھائے جانے والے مضمون مطالعہ پاکستان میں ہمارا یونٹ نمبر 1 یونٹ اول میں آنے والے عنوانات جو ہیں اس پر بحث کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یونٹ اول میں ہمارے پاس نظریہ پاکستان ہے، آئیڈیالوجی۔ چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آنے والے جملوں کی وضاحت بھی کر لیں گے۔ ہمارے پاس آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 39 پر موجود ہمارا عنوان ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات۔ پیج نمبر 39 پر آپ کے پاس یہاں موجود نظریہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی ریڈنگ کریں، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے، جو کہ ہم گزشتہ اپنی کلاسز میں بھی اس پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ دراصل نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ، اس کی بقا، اسلامی تہذیب و تمدن کے احیاء اور اسلامی تشخص کی حفاظت کے لیے علماء کرام ہمارے اور صوفیاء عظام نے اور سیاسی رہنماؤں، سماجی کارکنوں اور بہت سارے مسلم عوام، پرجوش مسلم عوام کی قربانیوں کی داستان در حقیقت نظریہ پاکستان ہی کی منزل بمنزل داستان ہے۔ یعنی کہ نظریہ جو ہے وہ ایک اچانک سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں پر مشتمل ہمارے اسلاف کی کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے متعلق قائد اعظم محمد علی جناح کے کیا ارشادات ہیں، اور نظریہ پاکستان ہی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے اپنی کس طرح کاوشوں اور اپنی کوششوں، اپنی جدوجہد کو قیام پاکستان تک کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ قائد اعظم کی تمام کوششوں کے پیچھے ہم ایک ہی چیز، جو بنیادی، جو بیسک چیز ہے، وہ دیکھتے ہیں، نظریہ یعنی کہ وہ نظریہ کہ جو پاکستان بننے کا باعث بنا ہے۔ یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا تھوڑا سا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم پونجا جناح ایک تاجر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور بمبئی میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان تشریف لے کر وہاں سے بارے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر پہلے کراچی اور بعد میں بمبئی میں قانون کی پریکٹس شروع کر دی اور جلد ہی ایک ممتاز اور ماہر قانون دان کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی۔ یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف کہ کس طرح انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، اور یہی قانون کی جو تعلیم ہے آگے چل کر کس طرح جو ہے پاکستان بننے میں ان کی مددگار ثابت ہوئی۔ سیاسی زندگی کا آغاز۔ آپ نے سیاسی زندگی کا آغاز ایک کانگریسی رہنما دادا بھائی نورو جی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کیا، اور جلد ہی کانگریسی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ یعنی کہ وہ دادا بھائی نورو جی جو تھے وہ کانگریس کے ایک رہنما تھے۔ انہی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی وجہ سے انہوں نے اپنا سیاسی کیریئر جو ہے، اپنا پولیٹیکل جو کیریئر ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کیا، اور پھر وہ انہی کے گروپ میں، انہی کے حلقوں میں ان کو کافی شہرت بھی حاصل ہو گئی۔ آپ نے وطن کی آزادی کے لیے اپنی ابتدائی کوششیں آل انڈیا کانگریس کے پلیٹ فارم سے شروع کی تھیں۔ آپ نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت دادا بھائی نورو جی کی ایما پر کی اور اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے رکن بن گئے۔ یعنی کہ دادا بھائی نورو جی جو کہ آلریڈی کانگریس کے رہنما تھے، ان کے مشورے پر جو ہے وہ قائد اعظم نے آل انڈیا کانگریس جو کہ برصغیر پاک و ہند مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جماعت تھی،
اس میں آپ نے شمولیت حاصل کی۔ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کے نفاذ کے بعد آپ بمبئی کے حلقے سے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن مقرر ہوئے، یعنی کہ 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات، جس کو ہم گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں، کے نفاذ کے بعد آپ بمبئی کے حلقے سے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن مقرر ہوئے۔ منٹو مارلے اصلاحات کیا تھی؟ منٹو مارلے اصلاحات جو تھی، یا اس میں بہت سی ایسی اصلاحات شامل تھیں جس میں کچھ اصلاحات، کچھ ریفارمز ایسی تھیں جس میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو بھی تسلیم کیا گیا، یعنی کہ ان کے پولیٹیکل جو ان کے رائٹس تھے ان کو بھی تسلیم کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اس وقت زمانے میں بنے ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہی ہوئے تھے، لیکن یہ ایک نمایاں کامیابی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جماعت کو منٹو مارلے اصلاحات میں اس کی حیثیت کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا، اور ان کی جو پولیٹیکل جو ان کی لائف ہے، یا پولیٹیکل ان کی جو حیثیت تھی، ان کو تسلیم کیا گیا، اور ان کی بہت ساری ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا اس منٹو مارلے اصلاحات میں۔ سب سے بڑی کامیابی اس منٹو مارلے اصلاحات کی یہ تھی کہ اس میں ووٹنگ کا جو رائٹ تھا، جو کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا جو ووٹنگ کا رائٹ تھا، وہ جو ہے وہ اس میں وہ ووٹ ڈال سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ لیجسلیٹو جو کونسل کے رکن بنے، قائد اعظم لیجسلیٹو کونسل کے رکن، یعنی کہ قانون ساز اسمبلی جو تھی اس کے بھی قائد اعظم جو ہیں وہ اس کے رکن بنے، قانون ساز اسمبلی کے۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بہت کام کیا۔ 1916 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے اور ہر دو اقوام کی اپنی حیثیت قائم کرنے کے لیے معاہدہ لکھنؤ آپ ہی کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ اس کوشش کی وجہ سے کانگریسی رہنما مس سروجنی نائیڈو نے آپ کو امن کے سفیر کا خطاب دیا، یعنی کہ آپ کانگریس کے رکن جب بنے ہیں تو مستقل آپ اسی کوشش میں تھے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں اتحاد کروایا جائے، جو کہ برطانوی حکومت کے خلاف جو ہے خود کو مستحکم کرنے کے لیے از حد ضروری تھا۔ تو یوں جو ہے وہاں انہوں نے بہت ساری اپنی کوششیں جاری رکھی۔ یہاں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جب مسلم لیگ کے رکن بنے تو انہی کی کاوشوں سے جو ہے 1916 میں لکھنؤ کے مقام پر کانگریس اور مسلم لیگ میں ایک معاہدہ ہوا، جسے میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ قائد اعظم ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ معاہدہ لکھنؤ کے ذریعے مسلمانوں نے ہندوؤں سے تحریری طور پر وہ بات بنوا لی جس سے وہ اب تک مسلسل انکار کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ مسلم قومیت کا الگ وجود اور جداگانہ طریقہ انتخاب، اور یہی بات جو ہے وہ آگے چل کر قیام پاکستان کا بھی سبب بنی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جیسے زیرک انسان پر کانگریس کے انتہا پسند رہنماؤں کی عیاریاں ظاہر ہونے لگی، یعنی کہ وہ کانگریس کے لیڈر تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اور انتہا پسند جو رہنماؤں کی جو عیاریاں ہیں، جو چالاکیاں ہیں، وہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنی دانائی اور اپنی ذہانت کی وجہ سے اس کو سمجھنے لگے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ آل انڈیا کانگریس کا رویہ کسی طور بھی مسلمانوں کے مفاد میں نہیں۔ آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کانگریس رویے میں کسی طرح سے کچھ لچک پیدا کر سکے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ 1928 میں 1928 میں نہرو رپورٹ کی اشاعت اور پھر اس کے جواب میں آپ کے تاریخی 14 نکات آئے، لیکن کانگریس کے انتہا پسند رہنماؤں نے ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے ان نکات کو رد کر دیا۔ تو قائد اعظم یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہری رپورٹ میں
جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو دفعات پیش کی گئی تھیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ 1928 تک آپ کی کوششیں مسلمانوں کے متحدہ ہندوستان میں آئینی تحفظات کے حصول تک محدود تھی، لیکن ناکامی کی صورت میں آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کے ہندوؤں سے ایک الگ قوم کی حیثیت سے منوانے کا فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ جو 1928 میں نہرو رپورٹ جو پیش کی گئی تھی، اس کا صرف یہ مقصد تھا کہ مسلمانان ہند پر صرف ہندوؤں کی بالادستی رہے، اور اسی کے جواب میں قائد اعظم کے مشہور جو ان کے 14 نکات ہیں جو انہوں نے پیش کیے، جو کہ کانگریس کے جو انتہا پسند لیڈر تھے، جو انتہا پسند رہنما تھے، انہوں نے ان کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ قائد اعظم کی یہی جو ہیں وہ کوششیں جاری رہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی ایک الگ شناخت ہو، ان کا تشخص قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال سے خط و کتابت نے آپ کو نیا حوصلہ دیا، یعنی کہ علامہ اقبال نے جو ان کو تصور دیا ہے، اسی پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آئندہ لائحہ عمل پر کاربن رہنا اسی کو مناسب سمجھا۔ مسلم لیگ میں شمولیت 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ یعنی یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں عمل میں آیا۔ اس وقت بھی قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا کانگریس کے رہنما تھے، لیکن 1913 میں جب ان پر آل انڈیا کانگریس کی پالیسیاں واضح ہوئیں، ان کی چالاکیاں اور ان کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ قائد اعظم پر واضح ہوئی، تو انہوں نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی نمایاں جماعت تھی، اس میں شمولیت حاصل کی۔ اس طرح سے آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بیک وقت رکن بن گئے۔ آل انڈیا کانگریس کی پالیسیوں کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ 1920 میں آپ نے کانگریس کی رکنیت چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی سال مسلم لیگ نے آپ کو تاحیات مسلم لیگ جماعت کا صدر منتخب کر لیا۔ یوں آل انڈیا کانگریس کے رکن بننے کے باوجود وہ انتہا پسند ہندوؤں کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت حاصل کر کے اپنے نظریات جو ہیں، اپنی کوششوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں۔ سیاسی حکمت عملی، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ چونکہ قائد اعظم آلریڈی جو ہیں وہ قانون پڑھ چکے تھے، وہ اس کی باریکیوں سے بھی واقف تھے، تو قائد اعظم کی سیاسی حکمت عملی قانونی دائرہ عمل کے اندر اور تشدد سے پاک بنیادی اصولوں پر مبنی تھی۔ آپ کے خیال میں تشدد سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اصول کے مطابق تحریک خلافت میں آپ نے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ نہ کیا۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ تحریک خلافت جو ہے وہ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم انگریزوں کی جب جیت پر جو ختم ہوئی ہے، تو جنگ کے خاتمے پر ہندوستانی عوام کی مدد کے اعتراف میں انگریز کی حکومت نے قانون حکومت ہند 1919 یعنی کہ 1919 جو نافذ کیا تھا، لیکن جنگ کے خاتمے سے پہلے ہی جو ان کی تسلیم شدہ جو شرائط تھیں ان سے انہوں نے انکار کرنے لگے، ان سے روگردانی کرنے لگے۔ تو اس صورت میں مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک تحریک خلافت شروع کی، اور پھر اکتوبر 1919 میں تحریک کو ملک بھر میں جو ہے اس کو منظم بھی کیا، اور اسی طرح جو ہے یہ تحریک جو ہے بعد میں ناکامی کا ہی اس کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کی بنا پر اس میں زیادہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیا، کیونکہ وہ ایک تشدد پسند اور اختلافات زیادہ جو ہے وہ
اس کے قائل نہیں تھے۔ اس دوران جب گاندھی جی نے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کی راہ اختیار کی تو آپ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نقطۂ نظر بالکل درست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک خلافت کی ناکامی پر مسلمانان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ اب تک نوابوں جاگیرداروں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک عوامی جماعت کی حیثیت سے ابھرنے لگی۔ یعنی کہ جب مسلمانوں نے یہ سوچ ان پر واضح ہو گئی کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے مطابق ہی ہم اپنا جو ہے مقاصد جو ہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ نظریہ پاکستان اور مسلم قومیت۔ قرارداد پاکستان 1940 کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم قومیت کی جداگانہ حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اسلام اور ہندو مت محض مذاہب میں بلکہ حقیقتاً جداگانہ معاشرتی نظام ہے۔ یہ بات محض ایک خواب سے کم نہیں، ہندو اور مسلمان مل کر مستقبل میں ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ یعنی کہ جو نظریات ہمارے روز اول سے یا جو نظریات ہمارے آباء و اجداد یا یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کے ظہور ہونے کے بعد سے جو نظریے ہمارے ہیں وہی نظریہ جو ہے ہمارے لیے قیام پاکستان کا باعث بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ ایک بات خواب و خیال ہے کہ دونوں قومیں جو ہیں وہ مشترک ہو کر کوئی ایک قومیت کو تخلیق دے کر یا تشکیل دے کر ایک ساتھ جو ہے وہ رہ سکیں گی۔ یہ محض خواب خیالی ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کی معاشرتی زندگی، دونوں کے رسم و رواج، دونوں کے اقدار، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ دونوں اقوام کے معاشرتی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلم آپس میں شادی بیاہ کے رشتے قائم نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہماری تاریخ سے الگ ہے۔ ایک قوم کا تاریخی ہیرو دوسری قوم کا بدترین دشمن سمجھا جاتا ہے۔ ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہوتی ہے۔ دونوں اقوام کو ایک ایسے سیاسی نظام کے تحت اکٹھا رکھنا ناممکن ہے جس میں ایک قوم کو دوسری قوم پر عددی برتری حاصل ہو۔ یعنی کہ جو اکثریت ہندوؤں کو حاصل ہے وہ ان کی ایک بالادستی کے طور پر سامنے آئے گی۔ ہم اس کو کبھی بھی قطعاً بھی ایک قوم شمار نہیں کر سکتے کہ جہاں پر ایک قوم ایک انسان کو ان کے خدمات کی بدولت ان کو اپنا ہیرو گردانے تو اسی صورت میں دوسری قوم اس کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہو، تو یوں اس چیز کو قائم کرنا کہ دونوں ایک ہی قوم ہے اور وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں، تو یہ انتہائی ناممکن بات ہے۔ مسلم قومیت کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو، اپنا علاقہ، اپنی ریاست اور اپنی آزاد خود مختار آزاد مملکت ہونی چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنے ہمسایوں سے پرامن طور پر اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نظم العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روحانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بہتر طور پر ترقی دے سکے۔ یہاں پر قائد اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی رسومات، اپنے مذہبی عقائد کے مطابق رہنے کے لیے اس کو ایک خود مختار ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی خواہشات کے مطابق اپنے نظم العین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روحانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بہتر طور پر ترقی دے سکے۔ 1 جولائی 1942 کو ایک بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک زندہ تہذیب و تمدن رکھنے کے لحاظ سے ایک قوم ہیں۔ زبان، ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، نام و نسب، اقدار و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ و روایات اور مقاصد
کے لحاظ سے ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر اور فلسفہ حیات ہے. یعنی کہ ہم قائد اعظم نے یہ بات واضح طور پر برٹش قوم اور گورنمنٹ اور ہندوؤں برصغیر کے ہندوؤں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو کسی بھی لحاظ سے کسی سے بھی مغلوب ہو کر یا کسی میں مرج ہو کر اپنی اصلی شناخت کھو کر نہیں جی سکتے. ان کے یہ الگ ایک مذہب ہے، ان کی الگ ایک ادب ہے، ان کا فنون لطیفہ، ان کا رہن سہن، ان کا طرز معاشرت مکمل طور پر جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے. بین الاقوامی قانون کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمانوں کے لیے الگ اور جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ ہی انگریزوں کی چال، بلکہ مسلم قومیت کا تقاضا تھا. یعنی کہ وہ حالات ایسے تھے کہ ضروری نہیں کہ ان حالات میں ہی مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ان کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں اور ہمیں اپنے اقدار، ہمیں اپنی اسلامی عقائد، ہمیں اپنے رسم و رواج اور اپنے مذہبی جو تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے. آئین پاکستان کی بنیادیں. 25 جنوری 1948 کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کون کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت اسلامی پر نہیں ہوگی؟ جو لوگ ایسا کہتے ہیں جھوٹے ہیں. ہماری زندگی میں آج بھی اسلامی اصولوں پر اسی طرح سے عمل ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا. اسلام ہمیں جمہوریت سکھلاتا ہے اور انصاف کا سبق دیتا ہے. یعنی کہ وہ تمام اصول، وہ تمام قوانین جو ہمیں آج نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ جس بھی حکومت میں شامل ہیں، جس بھی گورنمنٹ میں شامل ہیں، وہ جمہوریت کا درس دے رہی ہیں. اور وہی جمہوریت کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہم نے اسلام سے سیکھی ہیں. انصاف کا جو سبق ہے وہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ جو ہماری آئین کی جو بنیادیں ہیں وہ شریعت اسلامی پر قائم نہ ہوں. لہٰذا جب بھی پاکستان کا آئین جو ہے وہ مرتب ہوگا، اس میں مکمل طور پر وہ شریعت اسلامی کی بنیادوں پر ہی کیا جائے گا. قرآن حکیم کی رہنمائی. اسلام کے تصور مملکت کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت گزاری کا منبع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام ہیں. غیر اسلامی نظاموں سے بیزاری. 19 مارچ 1944 کو طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمیں کسی سرخ یا پیلے پرچم کی ضرورت نہیں اور نہ ہی سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم یا کسی دوسرے ازم کی ضرورت ہے. یعنی کہ اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے اور ہمیں کسی اور مغربی ممالک یا یورپین ممالک کے کسی پرچم کے نیچے آ کر اپنی جو زندگی وضع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرما دیا ہے. اسلامی جمہوریت کی ضمانت. قائد اعظم محمد علی جناح آزادی، رواداری، مساوات جیسی جمہوری اقدار پر غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے، لیکن آپ کے خیال میں مغرب کا جمہوری نظام جوں کا توں اپنانا درست نہیں؟ مغرب کا جمہوری نظام ایک سراب سے کم نہیں. یعنی کہ مغرب میں جو جمہوریت کے نام پر جو پوری دنیا پر ایک اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور یہ ایک محض نظر کا دھوکہ ہے. ہمیں جو ہے اسلام نے جو جمہوری روایات جو سکھا دی ہیں اسی پر ہم نے کاربن رہنا ہے. لندن کے ایک اخبار ٹائم اینڈ ٹائڈز کو انٹرویو دیتے ہوئے 19 جنوری 1940 کو فرمایا: ہندوستان کے حالات مغربی جمہوریت کے لیے سازگار نہیں. 2 سال پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ جمہوری پارلیمانی طرز حکومت ہندوستان کے لیے ناموزوں ہے. اپریل 1941 میں مدراس میں مسلم لیگ کے اجلاس میں فرمایا: جمہوریت کے معنی اکثریت کی حکومت کے ہیں. اگر کسی ملک میں ایک ہی قوم رہتی ہو اور معاشرے کا نظام ایک ہی طرز پر ہو تو اکثریت کی کامیابی کا امکان سمجھ میں آ سکتا ہے. حالانکہ ایک قوم کے تصور میں بھی تو یہ طرز ہمیشہ ناکام رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے مغرب کی مطلق جمہوریت کی بجائے اسلام کے اصولوں پر مبنی جمہوریت کو مسلمانوں کا نصب العین قرار دیا. 14 فروری 1947 کو سبی دربار کے موقع پر فرمایا:
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ ہم نے تو جمہوریت 1300 سال پہلے سیکھ لی تھی، یعنی کہ وہ اس مغربی جمہوریت کے مخالف ہیں اور وہ خالصتاً جو ہے وہ اپنی اسلامی جمہوریت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ جس کے تمام اصول جو ہیں وہ 1300 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیے تھے اور اس میں کوئی ابہام نہیں۔ معاشی انصاف کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے 25 جنوری 1948 کو فرمایا، اسلام نے ہمیں مساوات سکھلائی اور ہر شخص سے انصاف اور رواداری کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ 18 نومبر 1942 کو لائل پور فیصل آباد میں فرمایا، جب میں ریلوے اسٹیشنوں پر پنجاب کے دیہاتی مسلمانوں کے گروہ دیکھے تو مجھے ان کی غربت و افلاس دیکھ کر سخت دکھ پہنچا۔ حکومت پاکستان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرے اور انہیں بہتر زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرے۔ اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں 27 مارچ 1947 کو بمبئی میں فرمایا، ہم ہندوؤں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس ثبوت میں ہماری تاریخ گواہ ہے، اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، جو مسلمانوں نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، اس میں اگر اقلیت جو اقلیتوں پر مبنی جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ عیسائیت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، لیکن ہمیں اسلام جو ہے، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح جو ہے منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے، برادرانہ سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی یقین دلا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی وہ انتہا پسندی سے کام نہیں لیتے، یہاں بھی وہ پرتشدد ذہنیت کے حامل انسان نہیں ہیں۔ وہ ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی ہمارے پاس ہندو عیسائی جو ہیں اقلیت کی صورت میں آتے ہیں تو ان کے حقوق کا بھی پورا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا۔ قومی یکجہتی 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحات میں بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر فائدہ کیا ہے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ اب یہاں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے واضح طور پر نہ صرف اسلامی تعلیمات کو ساتھ لیتے ہوئے پاکستان کے تصور کو واضح کرتے ہیں، بلکہ وہاں رہنے والے مسلمانوں پاکستانیوں کی بھی سوچ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور قومی زبان آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اگر پاکستان کے مختلف حصوں کو اپنے آپ متحد ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو قومی زبان ایک ہی ہو سکتی ہے، جو میری ذاتی رائے میں اردو اور صرف اردو ہے۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان سے پہلے جو اردو زبان کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی تھی، اردو زبان کی ترویج کو روکنے کے لیے جو ہندو جو ہیں جو کوششیں کر رہے تھے اور ہندی زبان کو رائج کرنے پر تلے ہوئے تھے، تو قائد اعظم نے اردو زبان کو قومی زبان کی حیثیت دی اور انہوں نے اس چیز پر زور دیا کہ ہمیں اپنے اگر ترقی کی راہ پر چلنا ہے تو ہم نے اپنی ایک ہی زبان جو ہے وہ قائم رکھنی ہوگی۔ دفاع مملکت 23 جنوری 1948 کو فرمایا، یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد وہ فرماتے ہیں، پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے میں آپ سے ہر ایک کو اپنی جگہ الگ الگ اہم کردار ادا کرنا ہے، اس لیے آپ کا یہ نعرہ ہونا چاہیے، ایمان، اتحاد اور ایثار۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں دشمنوں کے پروپیگنڈا کا جواب دیتے ہوئے آپ نے وضاحت کی، جو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے، بڑی سخت بھول میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم کرنے یا اسے منتشر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی جڑیں نہایت مضبوطی اور گہرائی میں قائم کر دی گئی ہیں۔ یعنی کہ پاکستان ایک راتوں رات ایک جذباتی جو ہے سوچ کے اس کے پیچھے سوچ کار فرما نہیں ہے،
بلکہ صدیوں کی سوچ ہے۔ اس کی جو جڑیں ہیں وہ اس قدر مضبوط ہیں اور اس قدر واضح نظریے کے بدولت اس کو حاصل کیا گیا ہے کہ اس کو ختم کرنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مضبوط بنیادوں پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اجتماعی سوچ ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں مجموعی جائزے میں دیکھتے ہیں کہ قائد-اعظم محمد علی جناح کے واضح ارشادات کی روشنی میں دو قومی نظریہ یعنی کہ جو ٹو نیشن ہمارے پاس تھیوری ہے، نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ارشادات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مملکت پاکستان کا قیام صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نظریہ پاکستان کے مطابق ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست تشکیل کرنا تھا جسے مسلمان صحیح معنوں میں آزاد و خود مختار رہ کر اسلام کے ضابطۂ حیات کو عملی جامہ پہنا سکیں، ایک ایسا غیر طبقاتی معاشرہ قائم کر سکیں جو اونچ نیچ کی لعنت سے پاک ہو۔ یہ ریاست ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے ابھرے اور جس میں اسلامی معاشرے کے قیام کو عملاً ممکن بنایا جا سکے۔ یعنی کہ مسلمانوں کا یہ مقصد کہ ایک صرف زمین کا ٹکڑا ہمیں دے دیا جائے، یہ مقصد ان کا نہیں تھا، بلکہ اس اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل صرف ان بنیادوں پر تھی کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں آزاد و مختار رہ کر اپنی اسلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں، اس کی ترویج کر سکیں اور ایک غیر طبقاتی معاشرے کو قائم کر سکیں جس میں کوئی ذات پات اور کوئی رنگ و نسل کی اونچ نیچ کوئی اس میں تفریق نہ ہو، امتیاز نہ ہو۔ عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ اس کا مطالعہ گھر میں بھی جاری رکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔